تو فقی کے پاس کیا؟ یہ ظاہری قرآن جو آپ کے گھر بھی ہے میرے گھر بھی ہے، یہ وسائل الشیعہ، یہ فقی کی طاقت ہے، یہ فقی کا علم ہے. لہٰذا فقی فتویٰ دیتا ہے جو اس کی فہم کے مطابق ہے، اس کی اور خدا کے درمیان حجت سمجھتے ہوئے وہ اس کے لیے بھی حجت ہے، ان کے مقلدین کے بھی حجت ہے. بس فقی کو اس قدر اتنا احترام کریں، اتنا مقام دے، اتنی تعظیم دے، لیکن آل محمد کے قریب بھی نہ لے کر جائیں، آل محمد کے قریب بھی نہ لے کر جائیں. یہ ہے فقی کا علم، یہ ہے فقی کا علم. جبکہ پس اس بنا کے بعد اگر فقی کوئی فتویٰ دیتا ہے تو ظاہر ہوتی ہے، اگر کوئی حکم دیتا ہے، کوئی بات کہتا ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے. لیکن امام معصوم کی جو نگاہیں ہیں، امام معصوم کی نگاہ غیبی ہے، نگاہ غیبی ہے کہ جب اس زمانے کے مومنین نے امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کو، امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کو جب مذمت کی اور امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کو برا بھلا کہا، توجہ کریں یہ جملہ توجہ کیجیے گا. امام مجتبیٰ نے کہا کہ میں نے جو سلوح کی ہے حاکم شام کے ساتھ، اگر یہ سلوح نہ کرتا، یہ سوائے امام معصوم کی کوئی نہیں پہچان سکتا ہے کہاں سلوح کرنے کا فائدہ ہے اور کہاں سلوح نہ کرنے کا فائدہ ہے. یہ صرف امام معصوم پہچان سکتے ہیں. ہاں فقیہ ممکن ہے کہیں پر جو وہ اس کی ذمہ داری ہو سلوح کرنا، کہیں پہ ممکن ہے اس کی کوئی اور ذمہ داری ہو، تو یہ ذمہ داری وہ اپنی ظاہری حجت کے مطابق ہے. لیکن جو امر الہی سے اہل بیت اطہار علیہ السلام، امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام مجتبیٰ فرماتے ہیں اگر میں صلح نہ کرتا تو روئے زمین پر کوئی شیعہ باقی نہ رہتا. یہ امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ فقط کہہ سکتے ہیں، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، جن کے علم کا یہ عالم ہے، جن کے علم کی یہ کیفیت ہے. یہ امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ جو عالم غربت میں زندگی گزاری. دیکھیں اب مومنین نہیں تھے وہ. خوب یہ بھی ایک وضاحت ہے کہ جو پھر کسی اور موقع پر امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ، دیکھیں ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت جو میں نے متعدد مرتبہ کہی یہ بات، صرف ایک جملے کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو جائے کہ امام مجتبیٰ کے اطراف میں کون تھے. امام مجتبیٰ کے اطراف میں کون تھے؟ سید کربلا کیا ہے؟ کربلا اور باقی ان سے پہلے والے معصومین کا کیا فرق ہے؟ کربلا کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے تھے تو خود رسول کے لشکر میں مومن بھی تھے، منافق بھی تھے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی مومن بھی تھے، منافق بھی تھے. امام مجتبیٰ کے ساتھ بھی مومن بھی تھے، منافق بھی تھے. تبھی تو امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کو صلح کرنی پڑی. کربلا کیا ہے؟ کربلا جہاں پر مومن اور منافق کے درمیان فرق کا نام ہے. مومن اور منافق فرق ہو گیا. اب جو سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوا ہے اس میں کوئی منافق نہیں ہے، اس میں خالص سارے کے سارے مومن ہیں. لہٰذا سید الشہداء سلام اللہ علیہ کہ جن کی مظلومیت اتنی بڑی مظلومیت ہے کہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ اس اعتبار سے بہت مظلوم ہے. کس اعتبار سے بہت مظلوم ہے؟ کہ امام کے چاہنے والے نہیں تھے، امام کے اصحاب نہیں تھے، امام کو تنہا چھوڑ دیا. امام کو متعدد مرتبہ مختلف مقامات پر، مختلف موقع پر امام کو زہر دیا. ایک مرتبہ ایک صحابی امام کی خدمت میں آیا، زہر کی وجہ سے مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے تشبیہ گر رہے ہیں، مولا خون کی قے کر رہے ہیں. صحابی نے کہا، راوی نے کہا یبنا رسول اللہ آپ اپنا علاج کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا کہ مجھے متعدد مرتبہ مختلف مقامات پر مجھے زہر دیا، ان کا علاج ہو گیا، لیکن یہ جو زہر دیا ہے یہ وہ زہر ہے کہ جس کا موت کا علاج نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے موت کا علاج کرنا. ہائے امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے تشبیہ گر رہے ہیں. ایک روایت کا جملہ، امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ بستر شہادت پر آرام کر رہے ہیں اور سید الشہداء سلام اللہ علیہ امام کے سرحانے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ امام مجتبیٰ نے سید الشہداء سے کہا تش لے کر آؤ، میں قے کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ حسین نے تش رکھا اور امام مجتبیٰ نے تش میں قے کی. امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے تش پر گر رہے ہیں. روایت کا جملہ ہے سید الشہداء گریہ کر رہے ہیں، سید الشہداء آنسو بہا رہے. ایک مرتبہ امام مجتبیٰ نے گھبرا کر کہا حسین کیوں گریہ کر رہے ہو؟ اے ابا عبداللہ کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا آپ کی غربت کو دیکھ کر گریہ کر رہا ہوں، آپ کی مصیبت کو دیکھ کر گریہ کر رہا ہوں. بس یہاں پر تاریخی جملہ جو کبھی امام مجتبیٰ نے کہا، کبھی امام جعفر صادق نے کہا. کیا جملہ کہا؟ لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، تم میری غربت پر رو رہے، تم میری مصیبت پہ رو رہے، لیکن اے حسین یاد رکھنا تمہارے
تمہاری جیسی مصیبت کوئی مصیبت نہیں، وہ عصر عاشور ہوگا۔ ہائے کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو کو خیموں میں لے کر آئے ہوں گے، کبھی اکبر کا لاشا لے کر آئے ہوں گے، ہائے ایک ایک صحابی کی شہادت پر ان کے سراہانے پہنچے ہوں گے، کبھی قاسم کا پامال لاشا اور کبھی ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہائے اصغر کو ایک مرتبہ روایت کا جملہ ہے، امام مجتبی فرماتے اللہ یوم کا یوم کی ابا عبداللہ، تمہاری جیسی مصیبت کی کوئی مصیبت کا دن نہیں۔ آئے وہ حسین کہ جو اصحاب کی لاشیں لا رہا، بیٹوں کی لاشیں لا رہا، بھتیجے کی لاشیں لا رہا، آئے بھائی کے کٹے ہوئے بازو کو لایا۔ اور حسین کی قربت یہ ہے کہ 4000 تیر اندازوں نے اپنی کمان میں تیر کو جوڑ کر ایک مرتبہ فاطمہ کے لال پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی، یہاں تک کہ شمر ملعون حسین کے سینے پر سوار 3 دن کا بھوکا پیاسا فاطمہ کا لال